سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص عشاء کی نماز سے پہلے سوئے نہ اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہ کرے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونا بھی منع فرمایا ہے اور عشاء کے بعد گپ شپ لگانا اور ایسے کچہری میں لگے رہنا اسے منع فرمایا. صحابہ کرام باقاعدہ اس چیز کا بہت سختی سے اہتمام فرماتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر بھیجتے تھے، خود بھی راستوں میں گلیوں میں جاتے تھے صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا لوگ آپس میں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں. اگر بیٹھے ہو تو ان کو بہت سختی سے فرماتے تھے کہ جاؤ، ابھی جب سونے کا ٹائم ہے تو تم باتوں میں لگے ہوئے ہو، صبح کو جب تہجد کا اور عبادت کا ٹائم ہوگا تو پھر تم سوئے رہو گے. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا لے تاکہ عشاء کے بعد جلدی سو جائے. اور عشاء سے پہلے سونا منع بھی اسی لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ سوتا ہے تو خطرہ ہے کہ ایسی نیند آ جائے کہ عشاء کی نماز چلی جائے. اور عشاء کے بعد گپ شپ لگانے اور باتیں کرنے سے اسی لیے منع کیا ہے تاکہ صبح کی تہجد کی نماز سے اور فجر کی نماز سے محروم نہ ہو جائے. اور دیہات کے اندر جو مزدور لوگ ہوتے ہیں یا اس زمانے میں جو منافق لوگ ہوتے تھے وہ عشاء کی نماز سے بھاگتے تھے. عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی تھی، پورا دن جب مزدوری وغیرہ کریں تو رات کو نیند لگتی تھی، کھانا کھایا پھر اسی ٹائم پر سو جاتے تھے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عشاء سے پہلے نہ سویا کریں. اور یہاں بھی یہ تجربہ ہے، جو لوگ عشاء کے بعد جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ لگانے میں لگ جاتے ہیں تو فجر کی نماز میں آدھی مسجد میں بھی پوری نہیں ہوتی. ویسے عام وقتوں میں پوری مسجد اللہ کے فضل سے بھری ہے لیکن فجر میں اتنے لوگ نہیں آتے. کیوں؟ اسی شیطان کی محنت کی وجہ سے کہ شیطان عشاء کے بعد جلدی سونے نہیں دیتا. اچھے خاصے لوگ ماشاءاللہ نیک دیندار، سر ڈھانکنے والے، ٹوپی رکھنے والے لوگ اور دینی لوگوں کے ساتھ جڑنے والے لوگ، لیکن اس کے باوجود رات کو 12 بجے تک ویسے گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں تو پھر فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. کئی مہینے ہو جاتے ہیں اچھے خاصے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. کتنی افسوس کی بات ہے. اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ لوگوں کو فجر کی نماز سے محروم کر دے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو فجر کی نماز سے محروم ہو گیا وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. کتنا بھی کام کاج کرتا رہے پیسے نہیں آئیں گے تو بھی سکون نہیں آئے گا. اس وجہ سے فجر کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں. اور شیطان بھی بہت زیادہ زور لگاتا ہے کسی طرح سے فجر کی نماز سے لوگوں کو محروم کر دے. اس کی صورتیں یہی ہوتی ہیں، رات کے ٹائم پر دیر سے سوئیں گے اور نیٹ پر لگے رہیں گے. ایسے بھی ماشاءاللہ ہمارے مسجد میں ساتھی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں تو بھی ان کے دونوں ہاتھ موبائل میں ہوتے ہیں، سامنے کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. مسجد میں آ گئے تو بھی موبائل میں، اور جیسے ہی سلام پھیرا تو پھر اسی موبائل میں لگ جائیں گے. یہاں سے لے کر کے مسجد تک بھی موبائل کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ رات کو بستر میں چھوڑتے ہوں گے؟ تو یہ شیطانی چالیں ہیں. پھر فجر کے ٹائم پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے شیطان آ کر کے انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر کسی کی آواز ہی نہ آئے. ابو بول رہا ہے اٹھو بچہ نماز کے لیے چلو، اس کو توفیق نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے آنکھوں پر آ کر کے خصیے رکھ دیتا ہے، کپورے پلیت، پیشاب پلیت، کپورے پلیت، وہ آ کر کے اسی مسلمان کے آنکھوں پہ رکھتا ہے تاکہ یہ بندہ نماز سے محروم ہو جائے، اور محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. خیر اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھائیں کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں، عشاء کے بعد باتیں چیتیں نہ کرنا، منع غیر ضروری بات. باقی دینی بات ہے، تعلیم قرآن چل رہی ہے، تبلیغ کی تعلیم چل رہی ہے، کوئی دینی باتیں ایک دوسرے کو سنانا ہے یہ منع نہیں ہے. قرآن پڑھنا ہے، حدیث سنانی ہے، دینی مسائل معلومات کرنا یہ منع نہیں ہے. لیکن غیر ضروری باتوں میں لگے رہنا اور لگے رہنے کی عادت بنانا یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.